اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد کی اقسام کیا ہیں تو کتب کا مطالعہ کریں. عبد کی 3 اقسام عرفاء بیان فرماتے ہیں. عبد کی ایک قسم ہے عبد آبک، عبد کی دوسری قسم ہے عبد رقیق، اور عبد کی تیسری قسم ہے عبد معزون. آئیے آج کی یہ محفل پاک سے یہ فائدہ لیتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم عبد کے کس مقام پر ہیں. عبد کی ایک قسم عبد آبک، آبک کہتے ہیں بھاگے ہوئے کو. عبد آبک سے مراد ایسا عبد ہے جو بھاگا ہوا ہو، جو اپنے مقصد سے بھاگ جائے. رب کائنات نے انسان تجھے عبد بنایا اور تیرا مقصد اپنی عبادت کے رکھا، لیکن جو انسان دنیا میں آ کر رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں قیام رکوع سجود نہیں کرتا، تعلیمات اسلامیہ پہ عمل نہیں کرتا، تو جان لیں وہ بندہ تو ہے لیکن عبد آبک ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا اس سے بھاگا ہوا ہے. آئیے ہم غور کریں. ہمیں رب کائنات نے تخلیق کیا، دنیا میں بھیجا، کیا ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ اس مولا نے تو چاہا تھا بندے تو دنیا میں جا کے مجھے بھول نہ جانا، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں، تجھے خلق کرنے والا میں ہوں. جب دنیا میں پہنچ جائے تو اس مولا کو یاد رکھنا جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے پالتا بھی ہے، ضروریات پوری کرتا بھی ہے، اور جو رب کے سامنے جھکتا نہیں وہ عبد آبک ہے، بھاگا ہوا بندہ. دوسرا مقام ہے عبد رقیق. رقیق اس عبد کو کہتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ کی بندگی بجا لانے والا ہے. تو جو عبد رقیق ہے اس کا مقام یہ کہ وہ اپنی ساری زندگی یوں گزارتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. وہ اپنی زندگی کے ایام اسی طرح گزارتا ہے جس طرح رب نے چاہا. وہ اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے. رب چاہے تو وہ کھاتا ہے، رب چاہے تو وہ پیتا ہے، رب ہنسائے تو ہنستا ہے، مولا رلائے تو روتا ہے. وہ اپنی طلب سے کچھ نہیں کرتا، جو رب کہتا جاتا ہے وہ بندہ کرتا جاتا ہے. یہ مقام ہے عبد رقیق. سامعین، اب وہ انسان جو عبد رقیق ہے اس نے ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کرتے گزاری، ساری زندگی رب کی بارگاہ میں جھکتے گزاری، ساری زندگی اپنے مولا کی رضا میں گزاری ہے. سامعین، جب بندہ اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ وہ اللہ اس بندے کو عبد معزون بناتا ہے. پھر درجہ معزونیت نصیب ہوتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل. وہ رب کائنات فرماتا ہے کہ کوئی بندہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. سامعین، یہ درجہ معزونیت ہے کہ درجہ رقیق پر اس بندے نے اپنا سب کچھ رب کے نام پہ فنا کیا تھا. رقیق کے مقام پہ اس بندے نے اپنا سب کچھ مولا کے نام پہ قربان کیا، مولا کے ہاتھوں میں دیا. اور معزون کے مقام پہ مولا نے اپنا سب کچھ اس بندے کو دے دیا. چونکہ اب وہ بندہ عبد معزون ہو گیا. عبد معزون کے مقام پہ دیکھیں تو یہ درجہ ولایت ہے، یہ درجہ صالحیت ہے. پھر اسی مدارج کو آگے طے کرتے جائیں.
کہیں پہ ولایت کا آغاز ہوگا، کہیں پہ تقوی کا آغاز ہوگا، کہیں پہ مجددیت کا آغاز ہوگا، یہیں سے آگے چلتے جائیں، کہیں پہ شہادت نظر آئے گی، کہیں پہ صالحیت نظر آئے گی، کہیں پہ صدیقیت نظر آئے گی۔ جب وہ درجہ کمال کو پہنچے گی پھر آگے نبوت کا مقام ہوگا، نبوت کمال پہ پہنچے گی تو درجہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ معزونیت کے مدارج ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندے تجھے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،